السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے جن کا حاضر کرنا، کہ عام لوگوں میں جو مشہور ہے کہ جن حاضر کیے بغیر نہیں نکلتا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور چینل کو لائک بھی کریں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ کہ آپ اگر سبسکرائب کر دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چینل جلدی گرو کرے گا اور پھر لوگوں تک جلدی آواز پہنچ جائے گی۔ تو آپ کی مہربانی اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ جن کا جو حاضر ہونا ہے یہ کہاں تک ضروری ہے، کہ جو مریض ہوتا ہے جنات کا، اس کا جن کا حاضر کرنا یہ کیا ضروری ہے، کیا اس سے مریض ٹھیک ہوتا ہے؟ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دعا نہ کرو کہ دشمن ہمارے سامنے آئے، ہاں وہیں ختم ہو جائے، اور حاضر کرنے پر فخر محسوس کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی یہ دعا کرو کہ دشمن ہمارے سامنے نہ آئے، وہیں ختم ہو جائے۔ اور حاضر کرنے پر کیا کہتے ہیں، جو معالجین ہوتے ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، جن حاضر کر دیا۔ تو حکم یہ ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے اس سے بات نہ کرو، یہ حکم ہے۔ اور پھر آگے جو حدیث آ رہی ہے، اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس شیطان آئے یا وہ حاضر ہو۔ تو یعنی یہاں پہ حاضر کرنا یا وہ انسان کے پاس آتا ہے تو اس سے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم پناہ مانگو کہ ایسا نہ ہو۔ تو اس کا جو طریقہ علاج ہوتا ہے، جب مریض جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو جنات کا اثر ہوتا ہے، تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر رقیہ کیا جاتا ہے تو پڑھنے کے ساتھ وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد اسے جو بتانا ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ بدن سے نکل جائے۔ ایک تو یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا جب ہو جاتا ہے تو ہونے کے بعد وہ جن جو ظالم ہوتا ہے پھر دوبارہ بدن میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ جن کو حاضر کر کے حکم دے دیا اور یہ ہے کہ تم نکل جاؤ، بلکہ اس کا جو علاج ہے وہ پھر جو عمل بتائے جاتے ہیں مریض کو وہ اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ جس طرح وہ کرتا ہے اس جن کی طاقت ختم ہوتی ہے، اور اس کے جن کی طاقت ختم ہونے کی وجہ سے پھر اس کے اندر اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ اس مریض کے ساتھ ٹھہرے، نہ اس کے بدن میں ٹھہر سکتا ہے نہ اس کے گھر میں ٹھہر سکتا ہے۔ وجہ کیا کہ ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقہ علاج رکھا ہے۔ جس طرح آپ ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو گولی دیتا ہے، آپ گھر جا کے گولی کو آپ رکھ دیں تو کیا وہ رکھنے سے ٹھیک ہوگا؟ نہیں، وہ کھانے سے ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 3 بیماریاں ہیں، نظر، جادو اور جناتی۔ ان 3 بیماریوں میں سب سے زیادہ جو بیماری پیدا ہو رہی ہے وہ نظر کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دوسری سٹیپ چلتی ہے جنات کی وجہ سے، اسی طرح تیسرا جو سٹیپ چلتا ہے وہ جادو ہے۔ اب میرے پاس ایک مریض آیا جس کے گلے میں درد ہے، اور اب 2 سال کا درد ہے، جس کے گلے میں ٹانسر پیدا ہو چکے ہیں۔ تو جب میں نے اس پہ رقیہ کیا تو رقیہ کرنے کے بعد اب یہ ظاہری طور پہ تو ڈاکٹری علاج نظر آ رہا ہے کہ اس کے گلے میں ٹانسر ہیں اور یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹری علاج کروایا جائے، ڈاکٹروں نے آپریشن بتایا۔ لیکن وہ جب مریض میرے پاس آیا تو اس کا علاج شروع ہوا تو الحمدللہ جب 3-4 دفعہ دم ڈالا تو مریض کے جو ٹانسر ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس مریض کے اوپر 10 سال سے پہلے جناتی اثر ہے۔ اب بیماری جنات کی وجہ سے آئی ہے، اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ، ایوب نے اپنے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے چھوا سخت تکلیف دی۔ تو یہ شیطان کیا ہے؟ جن ہے۔ تو اصل بیماری جو ٹانسر جو گلے میں اس کا جو سوجا ہوا ہے یا گلے کی اسے تکلیف ہے پیدا ہو رہی ہے کس سے؟ جنات کی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے وہ جن حاضر نہیں ہوئے، لیکن جیسے رقیہ سننا شروع کیا اور رقیہ کے ساتھ اس کا علاج شروع کیا وہ جن حاضر ہو گیا، اور آج وہ مریض آیا الحمدللہ کہ وہ جن بھی اس کے نکل گئے، لیکن وہ جو ڈاکٹر جو دوائی جو اس کے گلے میں درد تھا وہ کس کی وجہ سے تھا؟ جنات کی وجہ سے تھا۔ تو اس طرح انسان کے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کر کے اس کا حاضر کرنا ضروری نہیں ہے، اس کا مکمل علاج ہے اور وہ قرآن حدیث کے اندر آتا ہے۔ لیکن ہمارے یہ مشہور ہے کہ جن کو حاضر کیا اور جناب کیا کیا اس جن کو نکال دیا اور پھر کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے مکمل علاج کو سمجھنا ہے اور پھر اس کا مکمل علاج کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ جن جلدی نکل جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور مریض یہ سمجھتا ہے کہ حاضر کر کے فوراً نکال دیا اب اس کے بعد دوبارہ جن نہیں آئے گا، کیوں؟ بات چھوٹا مریض ہوتا ہے تو فوراً سمجھانے سے جنات کو سمجھ جاتے ہیں تو نکل بھی جاتے ہیں، لیکن اکثریت کے ساتھ بعض اوقات جو تکلیف دینے والے جن ہوتے ہیں ظالم جن ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی بدن میں داخل ہوتا ہے وہ ظالم جن بدن میں داخل ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا وقت مانگتے ہیں، اور جس طرح علاج کیا جاتا ہے تو اس مریض کو معالج کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے، تو اس سے جا کے یہ بیماری ختم ہوتی ہے۔
بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ حاضر والا عمل جو چوری وغیرہ ڈھونڈنے والے پہ جو بچے کے کو انگوٹھے پہ لگا کے کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں جی کہ تو فلاں نے چوری کر لی اس طرح. تو یہ جو بچے پہ جن کا حاضر کیا جاتا ہے، یہ بچے کو برباد کرنے والی بات ہے، کیونکہ جب بدن میں جن داخل ہوگا تو وہ اس کے بدن کو خراب کرے گا، تکلیف دے گا. تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے، اس کا مکمل علاج سمجھنا چاہیے. اور ان لوگوں سے کہ جو صرف اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جی صحابہ کتاب میں، تو اس کا علاج کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے گویا اس نے اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی پہ جو قرآن اترا اس کا انکار کیا. تو اس کو علاج کو قرآن حدیث کے ذریعے جو اللہ نے دلیلیں دی ہیں انہی کے مطابق کرنا انسان کے اوپر ضروری ہے، اور اسی علاج کے کرنے سے اس انسان کی جان چھوٹتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.